کہ دو بڑے سیریس مسئلے سن لیجئے بالکل موضوع سے ہٹ کے. لیکن شہزادی کے حج کی بات آ گئی. نمبر ایک یہ ہے کہ آقا سیستانی کا بہت ہی سخت مسئلہ ہے کہ آپ جب حج کریں یا عمرہ کریں صفا اور مروہ کی سعی گراؤنڈ فلور پر ہوگی، بیسمنٹ میں ہوگی، فرسٹ فلور پہ نہیں ہو سکتی. ہر سال ہمیں کتنا ٹف ٹائم ملتا ہے. حج پہ لوگ آتے ہیں کہ مولانا ہم رمضان میں آئے تھے، رش بہت تھا، ہم کو پہلی منزل پہ زبردستی گورنمنٹ نے بھیج دیا. آقا سیستانی کہتے زبردستی بھی بھیج دیں تو آپ کا حج اور آپ کا عمرہ نہیں ہوا. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں. تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ. اتنی ہر سال حج کے قافلے میں اتنے ایسے کیسز آتے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت کیا کریں. اور دوسرا جو مسئلہ جو میں 2 دفعہ اشارہ کر چکا ہوں، جو لوگ عمرہ حج کر چکے وہ سمجھیں گے، جنہوں نے نہیں کیا وہ نہیں سمجھیں گے تو چھوڑ دیجیے، سمجھانے کا وقت نہیں. عمرہ ہو یا حج، اس کے آخر میں ہوتا ہے کہ مرد اور عورتیں تھوڑے سے بال کاٹتے ہیں تو جا کے عمل مکمل ہوتا ہے. حج میں ذرا ڈیٹیل ہے. عمرے ہمارے ہاں 2 ہوتے ہیں، ایک جو ہم لوگ عام دنوں میں کرتے ہیں، ایک جو حج کا پارٹ ہے تھوڑے سے بال. اس میں یہ غلطی ابھی اس قافلے کے ساتھ تھا، میں نے بتایا کم از کم کتنا 90 کا قافلہ تھا، کم از کم 15 کیسز آ گئے جنہوں نے کہا یہ تو ہم پرانے عمرے میں غلطی کر چکے ہیں. وہ کیا ہے کہ اب جب تھوڑے سے بال کاٹنا ہے عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی. جو یہ عمل کر چکے ہیں وہ میری بات سمجھ رہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ساتھی لوگ ایک ساتھ چلتے ہیں، ہم تمہارے بال کاٹتے ہیں تم ہمارے بال کاٹو. یہ بہت کامن غلطی میں نے دیکھی، اس لیے آج میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ورنہ اتنے سال سے میں پڑھتا آ رہا ہوں اس کو میں نے ٹچ ہی نہیں کیا. اور یہ دونوں کا عمرہ غلط ہو گیا، دونوں کا حج غلط ہو گیا. پھر حج میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ آپ کا حج ختم ہو گیا تو دوسرا حج افراد واجب ہو گیا. تو اب یہ تو باتیں چھوڑ دیجئے، مسئلے سے مسئلہ نکلے گا. آپ کے سامنے اتنی سی بات یہ ہے کہ حج اور عمرہ غلط ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی احرام پہنتا ہے تو اس کے لیے بال کاٹنا حرام ہے. صرف یہ ہے کہ جب مکمل ہو رہا ہے تو اپنے بال کاٹ سکتے ہو، دوسرے کے نہیں. وہ تو وہی حرام چلا آ رہا ہے جب تک کہ تمہارا عمرہ کمپلیٹ نہ ہو. تو ہم نے ساتھی کے بال کاٹے، ابھی ہمارے بال نہیں کٹے تو غلط کاٹے. حرام کیا ہم نے، لیکن ایسا حرام کیا جس کے نتیجے میں اس کے بال نہیں کٹے. 2 دن پہلے پتہ نہیں کس وجہ سے ایک مسئلہ آیا تھا کہ بعض اوقات ہم کوئی کام کرتے ہیں، اسلام کہتا ہے سمجھو کچھ نہیں کیا. آپ گئے 100 میل کے فاصلے پر، اسلام کہتا ہے سمجھو تم ابھی اپنے گھر میں ہی کھڑے ہو. وہ حرام سفر کے بارے میں ہاں مجھے کچھ یاد تو آ رہا ہے. تو اب یہاں پر بھی یہی کہ تم نے بال کاٹے دوسرے کے جو حرام تھا تو سمجھو اس کے بال کٹے ہی نہیں، یعنی اس کا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوا. اچھا اس نے پلٹ کے تمہارے بال کاٹے تو ابھی تو اس کا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوا، وہی غلطی مانی جائے گی. اس نے تمہارے بال کاٹے تو سمجھے تمہارے بال بھی نہیں کٹے. تم دونوں خوش ہو کے ایک دوسرے سے گلے ملے، مبارکباد دی، الحمدللہ عمرہ ہو گیا ہے، چلے بہت بڑا فریضہ ادا ہے ہو گیا، چلے نہاتے ہیں دھوتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں. پتہ ہی نہیں دونوں بیچاروں کو کہ ان کا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوا، یہ احرام چل رہا ہے. حتیٰ یہ کہ وہ آ گئے انگلینڈ لندن میں، احرام ان کے ساتھ یہاں پیچھے آ رہا. کیا مطلب آنے کا؟ خوشبو یہاں بھی حرام ہے، سلے ہوئے کپڑے یہاں بھی حرام ہے، آئینہ دیکھنا یہاں بھی حرام، جب تک کہ بال خود نہیں کاٹیں. ہاں بال کاٹنے میں یہ ہے کہ آپ لندن آ کے بھی بال کاٹ سکتے ہیں، لیکن پھر طواف النساء کے لیے واپس جانا ہے، کیونکہ طواف النساء بال کٹنے کے بعد ہوتا ہے. ذرا کچھ ٹیکنیکل باتیں ہو گئی، واپس آئی. یہ غلطی اتنی آج کل ہو رہی، بے خیالی. ہم تمہارے بال کاٹے تم ہمارے بال کاٹو، عورتوں میں بھی اور مردوں میں. عورتوں میں زیادہ ہو رہی وجہ، مردوں میں تو حج میں پھر بھی سر شیو کرنا ہوتا، لیکن عورتوں میں تو حج میں بھی تھوڑے سے بال کاٹنا. تو ایسے بلنڈر کیوں ہو رہے؟ کیا یہ لوگ جان بوجھ کے اللہ سے کھیل کرنے کے لیے، شریعت کا مذاق اڑانے کے لیے یہ کرتے؟ نہیں. وہی جو شہزادی نے کہا، خوف خدا ہے، علم نہیں. علم نہ ہونے کے نتیجے میں یہ اچھا کام کرنے جاتے ہیں تو وہ کام برا بن جاتا ہے. فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ، یہ قرآن کی آیت. بس اللہ سے صحیح معنوں میں وہی ڈرتا ہے جو صاحب علم. چنانچہ